دیکھیں غزوہ بدر یہ یوم الفرقان ہے، سبحان اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسلام کو اس میں سربلندی عطا فرمائی۔ میں اس کو اس انداز میں بھی ذکر کرنا چاہوں گا، اس کے ایک پہلو کو جس ایک طرف اشارہ حضرت علامہ صاحب نے کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو دراصل وہی یوم الفرقان تھا، کیونکہ سارا مکہ اور سارا عرب جس نظریے اور عقیدے پر چل رہا تھا، حضور سید عالم نے تن و تنہا اس حق کا اعلان کیا تو اس وقت سے ہی ایک ذہنی کشاکش تو شروع ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے بنیادی نظریات جو یقیناً جہالت پر مبنی تھے، ان کو جب سچائی کا آئینہ دکھایا تو وہ اپنی ذاتی عصبیت کی بنا پر وہ حق کو قبول کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو عار کیا اور یہ سمجھا کہ جناب ہم حق کو کیسے قبول کریں، جبکہ صداقت اور سنجیدگی یہ تھی کہ انہیں چاہیے تھا کہ غلطی کا اعتراف کر کے اپنی دنیا و آخرت اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اس سچائی کو قبول کریں یا پھر اس کے مقابلے میں کوئی دلیل قائم کریں۔ لیکن عقیدہ توحید کے سامنے کون سی دلیل قائم ہو سکتی تھی؟ تو حق کے سامنے یوں ہے کہ جس طرح کے ایک سورج نصف نہار پر ہو، سورج نکل گیا ہو اور ایک بندہ صرف تعصب میں یہ کہے کہ نہیں نکلا تو کہا جی آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ مختصر یہ کہ 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ کشاکش رہی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ اس وقت مشرکین مکہ نے پورا زور لگایا، مارا بھی، ڈنڈوں سے مارا، یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا کہ صرف خاموشی اختیار کی جائے۔ صحابہ کرام جب حضرت حمزہ جیسے موجود ہوں، حضرت عمر جیسے موجود ہوں، مولا کائنات علی شیر خدا جیسے موجود ہوں، وہ آ کر حضور سے اجازت طلب کریں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، صبر کیجئے، اور یہ وقت صبر کا ہے۔ 13 سال یہاں پر گزر گیا۔ 13 سال گزرنے کے بعد جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا موقع ملا تو آپ وطن چھوڑ چکے ہیں، علاقہ چھوڑ چکے ہیں، جو وطن بھی ان کا تھا، علاقہ بھی ان کا تھا، لیکن وہ امن چاہتے تھے۔ تم ان کی جان کے در پہ ہوئے، جو نظریہ وہ دے رہے تھے وہی نظریہ ابراہیم تھا، وہی نظریہ فطرت تھا۔ اس کے مقابلے میں اگر تمہارے پاس کوئی دلائل تھے تو دلائل تم لاتے، دلائل تمہارے پاس نہیں تھے۔ ان کی ہر صداقت کو پہلے سے بھی تم قبول کر رہے تھے، ان پر اترنے والے کلام کی جاذبیت، فصاحت، پیغام بھی تمہارے سامنے اثر کر رہا تھا، لیکن تم نے صرف ایک جہالت میں نا کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے امن کے لیے علاقہ بھی چھوڑ دیا، تم ان کی جان پہ در پر آ گئے کہ مار ڈالیں گے۔ ان میں یہ طاقت تھی کہ وہ تم کو گھر خالی کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے علاقہ چھوڑا۔ 13 سال کی یہ برداشت کے بعد حضور سید عالم مدینہ منورہ ہے، اس مقصد کے لیے کہ ممبر واز لگائیں گے کہ جو قرآن اتر چکا ہے اس کی اخلاقی نظریاتی تربیت کے لیے جو امت ہے ان کی تربیت کریں گے۔ لیکن اب بھی کفر باز نہ رہا۔ مشرکین مکہ وہاں سے آ کر مدینہ کے سراؤنڈنگ کے اندر، گرد و نواح کے اندر، کبھی کسی مسلمان چرواہے کو مار دینا، کسی کی ہڈی توڑ دینا، کسی کا سر توڑ دینا، یہ روزانہ کا یہ مرحلہ چل رہا تھا۔ تو ایک طرف سے یہ کشاکش ایک جانب سے ہو رہی تھی، اب اس پر مستقل خاموشی بھی تو ایک عجیب مرحلہ تھا۔ جی ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ تلوار اٹھانے کی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار اٹھانے پر بات کرتے ہیں، وہ جن کو اپنا ہیرو مانتے ہیں ان کو بھی وہ کسی نہ کسی جنگ کا فخر کے اعتبار سے ہی پیش کرتے ہیں۔ ایک تو مرحلہ یہ تھا کہ جو ان کی مکمل دخل اندازی تھی اور مدینے کے اندر بھی مسلمانوں کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، جبکہ نہ ان کا کوئی جنگ کا ارادہ تھا، نہ لڑنے کا ارادہ تھا۔ علاقہ چھوڑ دو، وہ علاقہ ان کا اپنا تھا، اپنے بازار چھوڑ دی، اپنے کھیت و کھلیان۔ جو مہاجرین کون تھے؟ مہاجرین کو مصر سے آئے تھے، وہ مکہ کی تو تھے، وہ دنیا کے کسی اور علاقے سے آئے تھے۔ تو امن کا اتنا بڑا ثبوت جناب سید عالم کے اصحاب اور حضور نے دیا کہ علاقہ چھوڑ دیا، نکل آئے، اب وہاں پر پہنچے جہاں کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ حضور کو قبول کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ اس بات پر تھوڑا برداشت کرتے، لیکن وہ اس میں مزاحمت کرنے لگے۔ اچھا، یہ تو ایک تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ کہ یہاں سعد بن معاذ جیسے جلیل القدر شخص جو خدرج قبیلے کا سردار ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی زبردست تبلیغ سے وہ متاثر ہوئے اور انہیں اسلام قبول کیا۔ اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو اپنے قبیلے کے اندر آئے، سارے قبیلے کو انہوں نے جمع کیا، بڑا سر و سوخ تھا، امین تھے، امانت دار حاکم تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو؟ سارے قبیلے نے کہا جی۔ کہا میں تم میں کیا ہوں؟ کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سید ہیں، اور آپ نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ تو کہا میں تمہیں اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں اور تم سب یہ شرک کے راستے چھوڑو، توحید کی طرف آ جاؤ۔ ان کے ایک جملے سے حافظ صاحب سیرت پڑھ کے دیکھیں، سعد بن معاذ کے ایک خطبے سے پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، اور وہ متاثر ہوئے حضرت مصعب بن عمیر سے۔ اور یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت اسعد بن زرارہ، یہ سارے ان کی تربیت کے لیے حضور نے اپنے اس ہاشمی بھائی کو وہاں پر ان کی تربیت کے لیے بھیجا تھا، حضرت عبداللہ بن مکتوم اور ان کو۔ یہ تو ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ بتانا انتہائی ضروری ہے ناظرین۔ جی سعد بن معاذ کی یاری تھی امیہ بن خلف سے۔ امیہ بن خلف کون؟ جو حضرت بلال جس کے کنٹرول میں تھے۔
اور بڑا بدترین کافر تھا وہ بڑا. جی. حضرت امیہ بن خلف زمانے جاہلیت میں بھی اس کے پاس جاتے تھے. آج چلے گئے عمرے کی نیت سے گئے ہیں. جب عمرے کی نیت سے گئے اس کے پاس بیٹھے, کیونکہ امیہ بن خلف جب یثرب آتا تھا جناب سید عالم کے قدم مبارک لگنے سے, مدینہ بننے سے پہلے جب اس خطے کا نام تھا, تو وہ آ کر سعد بن معاذ کے پاس رکتا تھا. سعد بن معاذ جب جاتے تو وہاں رکتے. آج جب جا کر رکے تو سعد بن معاذ نے اس سے کہا کہ یار کوئی ایسا وقت دیکھ کہ حرم میں کوئی ہنگامہ نہ ہو, شور شرابہ نہ ہو, رش نہ ہو, تو جا کے طواف کر لیں. اس نے کہا یار دوپہر کا ٹائم ٹھیک ہے. دوپہر کے وقت جو ہے امیہ بن خلف حضرت سعد بن معاذ کو لے گیا. اب جب طواف کرنے لگے تو ابو جہل نے دیکھ لیا. ابو جہل نے پوچھا اے ابو صفوان یعنی امیہ بن خلف کو, یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ تو کہا یہ یثرب سے آئے ہوئے ہیں اور یہ جناب جو ہے سعد بن معاذ ہیں. کہ لگے یہ وہی ہے جس نے اپنا دین بدل لیا ہے. اب تنقید کی طرف وہ آیا اور حرم خدا کے اندر مہمان ہے, امیہ بن خلف کے پاس آیا ہے, مہمان ہے. اب برائے میں صرف شدت کا رخ بتا رہا ہوں آپ کو, دونوں طرف, ایک بتا چکا ہوں دوسرا بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات ناظرین کو پتہ چل جائے اور مستشرقین کا یا جناب اسلام دشمنوں کا جو پروپیگنڈا ہے وہ سامنے آئے. تو اس نے سعد بن معاذ کو کہا کہ تیری جرت کیسی ہوئی یہاں پر آنے کی, تم نے یہ کیا وہ کیا. سعد بن معاذ بھی تو رسول اللہ کے غلام تھے. ترکی بترکی آگے اس کے سر پر جواب دیا, فرمائی اللہ کا حرم ہے, کسی کے ذاتی جاگیر نہیں ہے, ہم یہاں پر آئیں گے. کہا تمہیں آنا نہیں دیا جائے گا. فرمایا ہمیں نہیں آنے دیا جائے گا تو تمہارا سب سے بڑا قافلہ جو یمن کی طرف جائے یا شام کی طرف جائے وہ ہمارے مدینے کی سراؤنڈنگ سے جاتا ہے. اگر ہم مکہ نہیں آ سکتے تو تم اپنے تجارت قافلے نکال کے دکھا دو. بہت اچھا. یہ جھگڑا ہوا, وہاں سے وہ لوٹ گئے. یہاں سے مہم یہ بن گئی کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری مال ہے, معیشت ہے, اور ہر ملک کی کمی معیشت ہوتی ہے. تو یہ بحر احمر کے ساحل سے یہ راستہ جاتا تھا یمن کے لیے اور شام کے لیے, اور یہ مدینہ کے بالکل قریب تھا. جناب سید عالم کی حکمت عملی دیکھیں, جب سعد بن معاذ نے آ کے سارا واقعہ بیان کیا, حضور نے اس راستے کے درمیان جتنے حافظ صاحب قبیلے تھے ان سے دوستی کر لی, ان سے رابطہ کیا, تاکہ کل کو اگر ہم یہاں ان کو بریک کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ سارے گاؤں ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف آ جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی حکمت عملی تھی کہ اس راستے پر جتنے گاؤں تھے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا, ان سے ایک سیاسی معاہدہ ہو گیا اور ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ٹھیک, بہت اچھا. اب یہاں سے یمن کی طرف یہ جائیں یا شام کی طرف مکہ والے جائیں, مکہ والوں کے یوں سمجھ لیجئے موجودہ دور کے اعتبار سے کروڑوں روپے کا کاروبار سالانہ کا ہوتا تھا اور وہی ان کا راستہ تھا. تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ دیکھیں ان کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے ان کا تجارتی قافلہ روکیں گے. اب یہ وجہ بن گئی, دیکھیں یہاں تک آپ پہنچ گئے. واہ واہ واہ. اب یہ دو شدت کے لیے کس طرح ان کو باز لائیں. یہ بھیڑیے باز ہی نہیں آتے. ایک تو ہمیں مکہ میں نہیں آنے دے رہے, دوسرا ہم مدینے آ گئے تو مدینے میں گھس کر رات کو کسی کو بھی پکڑ کے مارتے ہیں. ان کا کوئی بندہ آتا تو کس طریقے سے آخر یہ تنگ آمد برجنگ آمد. تو یہ جو شدت ہم پر ہو رہی ہے آخر اس کے لیے کچھ کرنا ہے. بالکل. جناب سید عالم مدینہ منورہ کے امیر ہیں, مہاجرین ہو یا انصار ہو, ان کی جان کے امین اللہ کی طرف سے آپ ہیں, وہ رعایا آپ کی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو سرکار نے حکمت عملی کے تحت اسی مشورے کو لیا کہ ان کی معیشت کو اگر بریک کریں گے جو شہر رگ ہے تو اس کے بعد ان کو ہم گھٹنے کے بل نہیں بلکہ ناک سے پکڑ کر بٹھا کر معاہدہ کریں گے کہ اگر ہم تمہارا راستہ جب کھولیں گے جب تم ہمارے لیے یہ ریلیف کرو گے, جس طرح کے دو قوموں میں اتحاد ہوتا ہے. اب میں اس کو آخری موڑ پر لے جاتا ہوں. جنگ بدر سے پہلے سب سے پہلا سریہ جس میں صحابہ کرام مہم میں جائیں, وہ سریہ میرے آقا کاشف القربات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا. حضور کو خبر پہنچی کہ ابو جہل ایک قافلہ تجارت کا لے کے جا رہا ہے جس میں اچھی خاصی ان کی کمائی ہوئی ہے اور وہ راستے سے گزر رہا ہے. حضور سید عالم کو حضرت حمزہ نے بتایا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً اس کو راستے میں روکو اور ان کو پیغام پہنچ جائے کہ ہم نہتے نہیں ہیں, اب پتھر کا جواب اینٹ سے ہوگا, لہٰذا باز آ جائیں آپ. اب یہ نہیں ہوگا کہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے ہوگا, اب بات کی جائے گی. اور اس کے لیے کیا ہوا, حضرت پہلے تو مخبر سے خبر لی گئی, انہوں نے کہا جی ابو جہل ہے اور بہت زیادہ مال اس میں تجارت کا ہوا. اب دیکھیں یہ سب تجارت ہی کو پکڑا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ 300 محافظین ہیں. حضرت حمزہ سے حضور نے فرمایا کیا کرنا چاہیے, کہا حضور میں اکیلا جاؤں گا. تو سرکار نے فرمایا جان آپ اکیلے جائیں گے. تو حضور نے جب اصرار کیا تو 10 بندے لیے. اب آپ دیکھیں 10 بندے مسلمانوں کے جا رہے ہیں, ادھر 300 کا قافلہ اس کے ساتھ ہے. اور حضرت حمزہ یہ سب سے پہلا سریہ, ناظرین سب سے پہلے کتاب اٹھائیں سیرت کی اور سریہ حمزہ کو پڑھ کے دیکھیں. حضرت حمزہ, بس یہاں پر میں ختم کر رہا ہوں بات کو, آپ کو پورا پس منظر بدر کا سمجھ میں آ جائے گا اس آخری بات میں. حضرت حمزہ نے کچھ دور جا کر ابو جہل کے قافلے کو روک دیا. اب 300 بندے ان کے ہیں اور یہ 10 ہیں. 10 بندے یوں سمجھیے 100 گنا زیادہ ہیں. لیکن جب انہوں نے قافلے سے حضرت حمزہ کو دیکھا نا تو ان کی تازی ٹھنڈے پڑ گئے. انہوں نے کہا اس کو روکے گا کون, ان سے لڑے گا کون. تو اس میں ایک مجدی بن عمر
جو ایسا بندہ تھا مکہ کا کہ جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے معتبر تھا اور مسلمان اور کافر دونوں اس کا احترام کرتے تھے، ابو جہل نے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے، اس نے کہا یہ حمزہ سے جان چھڑاؤ۔ یہاں پر دوسرے سوال کا بھی جواب آ رہا ہے کہ وہ قافلہ لوٹنے والے قزاق نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں کروڑوں روپے موجودہ کا مال اس کے اندر موجود تھا۔ جی جی۔ حضرت حمزہ کے پاس مجدی بن عمر آیا، اس نے کہا حمزہ دیکھو تم ہاشمی ہو، ہمارے خاندان کے ہو، اب یہ قافلہ ہے جانے دو، لوگوں کے پیسے لگے ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں قافلے سے بھی کوئی غرض نہیں، پیسے سے بھی غرض نہیں، لیکن یہ روز مرہ کی جو ان کی موسیقی بج رہی ہے اور روز مرہ کی جو شرارتیں، اس کا کیا ہوگا؟ مجدی نے کہا میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ذمہ داری اٹھاتے ہو تو بس ٹھیک ہے، ادھر معاہدہ ہوا، آپ نے قافلہ چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیے کنٹرول میں آیا ہوا قافلہ، اگر یہ قزاق ہوتے، میں آخری جواب دے رہا ہوں، اگر صحابہ کرام قزاق ہوتے، معاذ اللہ صحرائی قافلوں کو لوٹنے والے ہوتے معاذ اللہ، تو مجھے بتائیے سریہ حمزہ ہر زبان میں لکھا گیا ہے، تاریخ میں موجود ہے، دیکھیے حضرت حمزہ نے گردن سے پکڑ لیا تھا پورے قافلے کو، چاہتے تو نکیل بنا کے 300 بندوں کو غلام اور ان کے کروڑوں روپے لا کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے، لیکن ایک بندہ جو مسلمان بھی نہیں تھا حافظ صاحب، صرف ایک سلجھا ہوا بندہ تھا، تو اسلام کو انصاف اور اسلام کو امن کتنا مقبول ہے، اس نے کہا تھوڑا لحاظ کر دو، فرمایا جاؤ لحاظ میں ہم نے سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ اب جب یہ قافلہ چلا گیا، حضور سید عالم کے پاس آئے، کہنے لگے حضور میں نے ان کو چھوڑ دیا، اور مجدی بن عمر میرے پاس آیا تھا، اور وہ تو باخلاق آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا، باخلاق آدمی تھا، سنجیدہ تھا، منصف مزاج تھا۔ سرکار نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا چچا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں یہ سراؤنڈنگ میں سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ یہاں سے سارے سوالات اگر آپ کو مل جاتے ہیں کہ بدر کی وجہ کیا ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی ان کی شرارت جاری رہی، ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، پھر حضور نے اس قافلے کو روکا اور پھر اس میں واقعہ بدر ہوا، لیکن یہ سارا دفاعی طور پر ہوا تھا، اقدام مشرکین مکہ کی طرف تھا، جس کی سزا ان کا کبر جو تھا وہ پھر بدر کی اس شام میں پیوند خاک اور خاک کے اندر ملیا میٹ اللہ نے کر دیا۔ وہ اس وقت کا فرعون ابو جہل جو اپنے آپ کو بہت بڑا سرما سمجھتا تھا، 2 چھوٹے بچوں نے اس کو پھڑکا دیا اور زمین پر اس کی لاش کو گرا کر بتا دیا کہ اللہ نے ہمیشہ امن اور سکون کے جھنڈے کو بلند کیا ہے اور فسادی کو اللہ کی قدرت نے زمین پر پنپنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔